اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، آج ہماری گفتگو اجتماع الامر و نہی کے بارے میں ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ بیٹا یہ ہوگا کہ کیا امر اور نہی جمع ہو سکتے ہیں یا امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو اجتماع اور جمع ہونے کی قسمیں بتائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ کون سے اجتماع میں ہماری بحث اور گفتگو ہے۔ مثلا بیٹا آپ ابھی چاروں جمع ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجتماع۔ تو آپ کے اجتماع کی یہ اقسام مثلا بن سکتی ہیں: درس پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا، کھانا کھانے کے لیے اکٹھا ہونا، نماز کے لیے جمع ہونا، مجلس کے لیے جمع ہونا، تو یہ اجتماع کی قسمیں ہو گئیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اجتماع کی تین اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں ثقلین؟ تین اقسام ہیں اجتماع کی۔ پہلے اجتماع کو کہتے ہیں اجتماع العامری۔ عامر اسم فاعل کا صیغہ ہے اور عامر یعنی امر کرنے والا۔ تو پہلی قسم اجتماع عامری ہے۔ اجتماع عامری کیا ہے؟ امر کرنے والا اور نہی کرنے والا ایک ہی ہے، الگ الگ بندے نہیں ہیں۔ مثلا میں آپ کا استاد ہوں، امر بھی میں کرتا ہوں، نہی بھی میں کرتا ہوں۔ جس کو امر کیا جاتا ہے اس کو مأمور کہا جاتا ہے، امر کرنے والا عامر، جس کو امر کیا جا رہا ہے وہ مأمور، اور نہی کرنے والا ناہی، جس کو نہیں کرتا ہے وہ منہی۔ اگر میں آپ کو روکتا ہوں کسی کام سے تو میں ناہی ہوں، آپ منہی۔ خوب، عامر بھی ایک، ناہی بھی ایک، مأمور بھی ایک، منہی بھی ایک۔ جس کام کا امر کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مأمور بہ، اور جس کام کی نہیں کی جاتی اس کو کہتے ہیں منہی عنہ۔ تو مأمور بہ بھی ایک، منہی عنہ بھی ایک۔ بیٹا سمجھ میں آ گئی بات؟ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں اجلس، ٹھیک ہے، میں نے امر کس چیز کا کیا؟ بیٹھنے کا۔ پھر میں کہتا ہوں لا تجلس، نہیں بیٹھو۔ امر بھی بیٹھنے کا اور نہیں بھی بیٹھنے سے، کہتے ہیں یہ تو محال ہے، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بات واضح ہوگی؟ دوسری قسم اجتماع کی وہ ہے اجتماع المعموری۔ کیا ہے بیٹا؟ اجتماع المعموری۔ وہ اجتماع المعموری میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عامر اور ناہی تو ایک ہے، امر کرنے والا بھی فرض کریں میں، نہیں کرنے والا بھی میں، مأمور اور منہی بھی ایک ہے، آپ لمحہ اول کی کلاس والے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ مأمور بہ اور منہی عنہ الگ الگ چیزیں۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اجلس، بیٹھو، پھر میں کہتا ہوں لا تغصب، غصب نہیں کرو، تو نہی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غصب کے ساتھ۔ امر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اجلس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کر دیا کہ ایک غصبی بیڈ پہ قبضہ کر لیا۔ اب آپ اس میں بیٹھ رہے ہیں تو اجلس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن بیٹھنے کے ساتھ ساتھ پرائے مال میں تصرف کریں تو یہ غصب بھی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے امر کو اور نہی کو جمع کر دیا۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم ہے اجتماع الموردی۔ بیٹا تیسری قسم کیا ہے؟ اجتماع الموردی۔ اس میں عامر بھی ایک ہے، مأمور بھی ایک ہے، ٹھیک، لیکن مأمور بہ اور منہی عنہ الگ ہے، لیکن آپ اس کو اکٹھا کر رہے ہیں دونوں الگ کام، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا آپ کو یہ کہا گیا کہ صلی، نماز پڑھو، ولا تنظر الی الاجنبیۃ، اور اجنبی عورت کی طرف نہ دیکھو،
تو اب نماز چیز ہی الگ ہے، اجنبی کی طرف دیکھنا چیز ہی الگ ہے، ان دونوں کو تو جمع کیسے کریں گے؟ جمع ہوگا ہی نہیں، الا ان کے پیش نواز صاحب ہیں، ان کی آگے سے دیوار چھوٹی ہے، گلی سے جو عورت گزرتی ہے مولوی صاحب آنکھوں کے تیر اس کو مارتا ہے، تو اب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ نہیں کو بھی نماز کے ساتھ ملا رہا ہے، تو یہ دونوں تو مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی بحث اس میں ہے کہ جس میں ایک ہی کام میں امر بھی ہو، اسی کاموں میں آپ نہیں کو بھی انجام دے رہے ہیں، جیسے غصبی جگہ پر نماز پڑھنا، نماز الگ کام ہے، غصب کرنا الگ کام ہے، لیکن غصبی مکان میں نماز پڑھیں گے تو گویا کہ آپ دوسرے کے مال میں تصرف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ خیر، یہ آپ نے بحث جان اور پہچان لی، تو ان تین اقسام میں سے دوسرے قسم میں ہماری بحث اور گفتگو ہے، پہلے قسم میں بھی بحث گفتگو نہیں ہے اور تیسری قسم میں بھی بحث اور کوئی گفتگو نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً آپ کا جو ہے کیا ہے جناب 1.5 صفحے کے قریب عبارت ہو گئی۔ ابھی عبارت پڑھتے ہیں اور باقی درس انشاءاللہ زندگی رہی، اور اگر کل شہادت کی وجہ سے چھٹی نہ ہوئی تو کل پڑھیں گے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ بیٹا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پہلی فصل کس کے بارے میں تھی تو آپ کہیں گے مادۃ النہی اور صیغۃ النہی کے بارے میں تھی۔ دوسری فصل اجتماع الامر و نہی، امر اور نہی کا جمع ہونا فی شیء واحد، ایک ہی چیز میں، لیکن بے عنوانین ثقلین، دونوں کا عنوان الگ ہے، ٹھیک ہے، عنوان ایک نہیں ہے، ایک کا عنوان ہے مثال صلی، دوسرے کا عنوان ہے لا تغصب، غصب نہیں کرو، لیکن اب آپ قبضے کی زمین میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ جو قبضے کی زمین میں نماز پڑھیں گے تو آپ پرائی زمین کو استعمال تو کر رہے ہیں نا، صلی پہ بھی آپ عمل کر رہے ہیں اور لا تغصب کو بھی آپ جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ اختلفت کلمات الاصولیین، مختلف ہو گئی ہے علم اصول والوں کی گفتگو، ثقلین مل گئی، عبارت نہیں ملی، مل گئی ہے ہو فی جواز اجتماع الامر و نہی۔ بھائی کس بات میں انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ کیا جائز ہے امر اور نہی کا جمع ہونا فی شیء واحد، ایک ہی چیز میں، وقبل بیان ادلۃ المجوز والمانع، کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دلیل پیش کریں تقیشہ مجوز کے، مجوز یعنی جو کہتا ہے کہ امر اور نہی دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ ہے مجوز، یعنی جائز قرار دینے والا، اور وہ شخص جو مانے کہتا ہے امر اور نہی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں ان کی دلیل پیش کرنے سے پہلے نذکر اموراً، ہم چند امور کو ذکر کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں مقدمہ کے عنوان سے۔ الامر الاول، بھائی پہلی بات جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ساجد صاحب وہ یہ ہے فی انواع الاجتماع، اجتماع کے اقسام کتنے ہیں پہلے یہ تو ہمیں بتا دیں۔ ان للاجتماع انہا ان پڑھوں یا انہا ان پڑھوں؟ بیٹا ثقل نزدیک ہو کے مجھے بتاؤ، نزدیک ہو کے بتاؤ تاکہ میں سنوں۔ بیٹا انہا کو کیا نصب پڑھوں رفع پڑھوں؟ نصب۔ کیوں؟ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو انشاءاللہ خوبصورت دلہن عطا کرے۔ ان للاجتماع انہا ان ثلاثہ، بیٹا اس امر اور نہی کے جمع ہونے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الف الاجتماع العامری، آمری نہیں پڑھنا بیٹا، عامر، آخر میں یا نسبت ہی لگ گئی، فہو، یہ اجتماع عامری کیا ہے؟ عبارتن، یہ مطلب ہے، یہ جڑا ہوا ہے، اما اذا اتحد العامر والناہی، عامر اور ناہی ایک ہو، ایک کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا بیٹا؟ اتحد سے، اولاً سب سے پہلے تو ان کا ایک ہونا ضروری ہے، والمأمور والمنہی عنہ، اور جس کو حکم کیا جا رہا ہے اور جس کو نہیں کی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہو،
جس کو ہم مکلف کہتے ہیں۔ ثانیاً دوسرے نمبر پہ والمأمور بہ والمنہی عنہ، مأمور بہ یعنی جس کام کا حکم کیا گیا ہے، منہی عنہ جس کام سے روکا گیا ہے، جس کو مکلفن بہی کہتے ہیں۔ مکلف بہ کا مطلب کیا ہے؟ بہلول، یعنی جس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے آپ پر۔ ثالثاً تیسرے نمبر پہ وہ بھی ایک ہو مع وحدت زمان امتثال الامر و نہی، اور چوتھے نمبر پر انجام دینے کا بھی ٹائم وہی ہو اور نہیں کا بھی ٹائم وہی ہو۔ مثلا بیٹا میں آپ کو یہ کہتا ہوں 12 بجے پانی پیو، پھر کہتا ہوں 12 بجے پانی نہیں پیو۔ فَيَكُونُ التَّكْلِيفُ عِنْدَئِذٍ مُحَالًا، یہاں تکلیف سے مراد اردو والی تکلیف نہیں ہے بیٹا، بلکہ یہ ذمہ داری کہتے محال ہو جائے گی۔ بھائی کیسے آپ کہہ سکتے کہ 12 بجے اٹھو 12 بجے بیٹھو یا نہیں اٹھو؟ کوئی یہ نہیں ہو سکتا۔ کما اذا قال، بھائی مثال دے دیں، نہیں تو ساجد صاحب کہیں گے کہ بغیر مثال کے بات مجھے مزہ نہیں دیتی۔ صلی، نماز پڑھو، فی ساعت کذا، فلاں ٹائم میں، مثلا 12 بجے، ولا تصلی فیہا، پھر کہتا ہے 12 بجے نماز نہیں پڑھو، دن کے 12 بجے نماز پڑھو، دن کے 12 بجے نماز نہ پڑھو۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ، یہ جو اجتماع کی قسم تھی بیٹا، اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے اجتماع آمری۔ لِأَنَّ الْآمِرَ، اس لیے کہ امر کرنے والا، هو الذی، یہ وہی شخص ہے، حاول الجمع، حاول بیٹا ویسے تو فاصلے ڈالنے کی معنی میں ہے، لیکن یہاں پر آپ اس کا ترجمہ کریں، یہ سبب بنا ہے الجمع بین الامر و نہی، کہ جمع کرے امر اور نہی کو فی شیء واحد، ایک ہی چیز میں۔ بے یا با کہہ دیں، الاجتماع المعموری، اجتماع معموری، ہوا یہ اجتماع معموری کیا ہوتا ہے؟ عبارت اما اذا اتحد الامر و نہی، امر کرنے والا بھی وہی، نہیں کرنے والا بھی وہی، پہلے قسم کی طرح۔ والمأمور والمنہی، جس کو امر کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک، جس کو نہیں کی جا رہی وہ بھی وہی شخص ہے، یہ بھی پہلے کی طرح۔ لیکن اس چیز میں فرق ہے، اختلف المأمور بہ والمنہی عنہ، وہ کام میں اختلاف ہے، امر کسی اور کام کا ہے، نہیں کسی اور کام کی ہے۔ کما اذا خاطب الشارع، جیسے شارع خطاب کرتا ہے المکلف، مکلف کو، بقول ہی، قول ہی کی ضمیر بہلول صاحب شارع کی طرف جائے گی، یعنی شارع یہ کہتا ہے صلی، نماز پڑھو، ولا تغصب، اور غصب نہ کرو۔ دیکھیں بیٹا امر بھی شارع نے کیا، نہیں بھی شارع نے کی۔ امر بھی کس کو کیا؟ مثلا زید کو، نہیں بھی کس کو کی؟ زید کو۔ لیکن جس کام کا امر ہے وہ نماز ہے، اور جس کام سے نہیں ہے وہ غصب ہے، دونوں کام ایک نہیں ہیں، دونوں کام الگ الگ ہیں۔ فالمأمور بہ، پس وہ کام جس کا حکم دیا گیا ہے، غیر المنہی عنہ، یہ وہ کام نہیں جس کی نہیں کی گئی ہے، بل ہما ماہیتان مختلفتان، بلکہ دونوں کاموں کی ماہیت یعنی دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے۔ لیکن مکلف ایسا مسئلہ کرتا ہے، ان المکلف بسوء اختیارہی، مکلف اپنے برے ارادے کے ساتھ، اپنے برے انتخاب کے ساتھ، جمعہما، اس نے نماز کو اور غصب کو جمع کر دیا، فی مورد واحد، ایک ہی مورد میں، علاوہ جن اس طریقے سے وہ اس کام کر رہا ہے کہ یکون المورد، اس کا یہ جو کام ہے، یہ کام ایسا مستاقن لعنوان، اس پر امر کا بھی جو ہے کیا ہے بیٹا عنوان صدق کرتا ہے، نہیں کا بھی، وہ مجمعن لہما، مجمعن پڑھ رہے ہیں بیٹا، اور یہ اس کا کام جمع کرنے والا ان دونوں کو۔ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں قبضہ ہوتا ہے، میں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا بیٹا، اب میں وہاں مصلی بچھا کے پھر اللہ اکبر بڑا نمازی بھی بنتا ہوں، تو جب نماز پڑھتا ہوں تو صلی پہ عمل کرتا ہوں، لیکن وہی جو نماز 5 منٹ پرائی زمین میں پڑھتا ہوں، غیر کی زمین، گویا کہ غصب بھی کر رہا ہوں، تو اب میرے برے اس نیت کی وجہ سے میں ایک ہی جگہ پر صلی اور لا تغصب کو جمع کر رہا ہوں، شریعت والے نے جمع نہیں کیا ہے۔ خوب اس کو کہتے ہیں اجتماع معموری۔ اور تیسری قسم الاجتماع الموردی، بیٹا یہ اجتماع موردی کیا ہے؟ ہوا عبارتن،
اذا لم یکن الفعل مصداقا لکل من العنوانین، بیٹا اس میں بھی یہ کریں کہ عامر بھی ایک ہے، ناہی بھی ایک، مکلف بھی ایک، اور جو ہے کیا ہے جناب منہی بھی ایک، لیکن دونوں کام الگ ہیں اور دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں دونوں کو کر رہا ہوں، لیکن دونوں کو میں کروں گا تو بھی دونوں کا عنوان الگ الگ ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو رہے گویا کے۔ بل یکن ہونا فعلان، بلکہ یہاں پر دو کام ہیں، تقارنا و تجاورا، جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے پڑوس میں۔ تقارنا قریب، تجاورا پڑوس میں، فی وقت واحد۔ یکون احدہما، ان دو کاموں میں سے ایک کام مصداقا لعنوان الواجب، وہ مصداق ہے واجب کے عنوان کا، وثانیہما مصداقا لعنوان الحرام، اور دوسرا جو ہے کہ وہ حرام ہے۔ بیٹا توجہ، نماز جماعت پڑھیں، اللہ اکبر، اب آپ نے اللہ اکبر کر کے اقیم الصلاۃ پہ عمل کیا، ساتھ میں سائیڈ والے کی جیب بھی خالی کر رہے ہیں، اس کی جیب سے بھی موبائل چوری کر رہے ہیں، یہ جو ہے کیا ہے، آپ کو کہا گیا تھا لا تسرق، چوری نہیں کرو، لیکن آپ چوری بھی کر رہے ہو، تو اب یہ دونوں کام الگ الگ ہیں، یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ البتہ جمع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ چوری کرنا جائز ہے، آپ کی چوری کی سزا آپ کو اپنی جگہ پہ ملے گی اور نماز کا ثواب اپنی جگہ پر ملے گا، لیکن وہ جو غصبی والی مثال تھی اس میں آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس میں کیونکہ آپ حرام جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثل النظر الی الاجنبیت، جیسے کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا، فی اثناء الصلاۃ، نماز کے بیچ میں۔ ولیس النظر مطابقا لعنوان الصلاۃ، بیٹا یہ جو دیکھنا ہے یہ نماز پر فٹ نہیں ہوتا، بھائی نماز الگ چیز ہے۔ ولا الصلاۃ مطابقا لعنوان النظر، اور نماز بھی دیکھنے پر فٹ نہیں ہو رہی، بلکہ دیکھنا الگ چیز ہے۔ الی الاجنبیہ، جو اجنبی کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ بیٹا دوسری مثال میں خود جو آپ سجدہ کر رہے ہیں یہ نماز بھی ہے اور غصب بھی ہے، کیونکہ پرائی زمین میں آپ کام کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی کام واجب بھی ہے، وہی کام حرام بھی ہو جائے گا۔ ولا ينطبقان على فعل واحد، یہ نماز پڑھنا اور اجنبی عورت کی طرف دیکھنا ایک کام پر بیٹا منطبق نہیں ہوتے۔ بل المکلف یقوم بعملین مختلفین، بلکہ مکلف انجام دیتا ہے دو مختلف عمل، متقارنین فی زمان واحد، وہ دو عمل، ساجد بھائی اوباسی نہ دیو ادا، وہ عمل جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کما اذا صلی ونظر الی الاجنبیۃ، جیسے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اجنبیہ کی طرف دیکھتا بھی ہے، جیسے ساجد درس بھی پڑھ رہا ہے اور اوباسی بھی دے رہا ہے۔ خوب، تو یہ دونوں الگ الگ کام ہیں۔ تنبیہ، اذا عرفت ھذا، جب آپ نے اجتماع کے اقسام بیٹا جان لیے، پہچان لیے، فعلم، تو آپ جانیں، ان النزاع فی الاجتماع، نزاع جو ہے ہماری اجتماع میں جو ہے وہ معموری میں ہے، للعامری والموردی، نہ عامری میں گفتگو ہے نہ موردی میں۔ عامری ممکن نہیں ہے، اور جو ہے موردی بیٹا ہو بھی جائے تو بھی اس میں دونوں الگ الگ عمل ہیں، اچھے عمل کا ثواب ملے گا، برے کی سزا ملے گی، کوئی باطل نہیں ہوگا۔ الامر الثانی، دوسرا امر، ما هو المراد، کیا مراد ہے، من الواحد فی العنوان، آپ نے کہا تھا نا عنوان میں ایک ہو، اس ایک سے مراد کیا ہے؟ المراد من الواحد فی العنوان، اس عنوان میں واحد سے مراد کیا ہے؟ هو الواحد وجوداً، وجود میں ایک ہو بیٹا، حقیقت میں الگ کام ہے، غصب الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے، لیکن ابھی آپ نے ان کو وجود ایک ہی صورت میں انجام دیا ہے۔ بین یتعلق الامر بشیء، بھائی امر کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہے، ونہی بشیء آخر، اور نہی کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ ہے، ولیکن اتحد المتعلقان فی الوجود والتحقق، لیکن دونوں کاموں کو وجود میں، اور تحقق کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ وہی وجود، تحقق یعنی ان کو جو ہے کیا ہے ایجاد کرنے میں آپ نے ایک کر دیا ہے۔ کالصلاۃ المامور بہا، مثلا جیسے نماز ہے جس کا آپ کو امر کیا گیا ہے، والغصب المنہی عنہ، اور وہ غصب جسے نہیں کی گئے، ثقلین المتحدین فی الوجود، ہیں دونوں الگ، چینی الگ ہے، چائے الگ ہے، آپ نے
چائے میں چینی ڈال دی، اب آپ نے دونوں کو ایک کر دیا، نہیں تو دونوں ایک نہیں تھے۔ عند اقامت الصلاۃ فی الدار المغصوبہ، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں غصبی گھر میں، فخرج بقید الاتحاد فی الوجود، آپ نے یہ جو کہا کہ وجود میں دونوں کام ایک ہوں بیٹا، یہ قید لگا کر دو چیز خارج ہو گئیں۔ پہلی بھی اجتماع موردی اجتماع، کما اذا صلی، مثلا نماز پڑھتا ہے، مع نظر الی الاجنبیت، جبکہ یہ اجنبی عورت کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ خوب، ولیس وجود الصلاۃ نفس النظر الی الاجنبی، اب دیکھیں نماز پڑھنا اجنبیہ کی طرف دیکھنا نہیں ہے، یعنی دونوں الگ ہیں، جبکہ غصب والی مثال میں نماز پڑھنا وہی عین غصب ہو جاتا ہے۔ بل لکل تحقق و تشخص و وجود خاص، بلکہ نماز پڑھنا اور اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یہ دونوں الگ الگ وجود رکھتے ہیں، اور دونوں کا الگ الگ پہچان ہے، اور دونوں کا جو ہے کیا ہے خاص وجود ہے۔ الثانی، دوسری چیز جو اس واحد کے کیسے خارج ہو گئی، الامر بسجود للہ و نہی عن سجود للاوثان۔ بیٹا توجہ، ثقلین، آپ کو کہا گیا ہے اسجد للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، پھر آپ کو یہ کہا گیا لا تسجد للاوثان، بتوں کو سجدہ نہیں کرو۔ بظاہر امر بھی سجدے کا ہے، نہیں بھی سجدے کی ہے، لیکن عنوان دونوں کا الگ ہے۔ وہ سجدہ جس کا امر ہے وہ خدا کے لیے سجدہ ہے، اور وہ سجدہ جس کے لیے نہیں ہے وہ جو ہے کیا ہے بتوں کے لیے۔ تو یہ ایک ہی چیز کے بارے میں امر اور نہیں آ سکتی ہیں، حقیقت میں یہ ایک چیز نہیں ہوں گی بیٹا، بلکہ یہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ فالمتعلقان مختلفان، یہاں پر دو چیزیں جو امر اور نہیں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یہ مختلف ہیں، مفہوم کے لحاظ سے بھی اور مصداق کے لحاظ سے بھی۔ ایک کا مفہوم ہے سجدہ للہ، اور دوسرے کا مفہوم ہے کیا بیٹا، سجدہ للبت۔ تو یہاں پر امر اور نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی ہم صرف ایک جگہ پر بحث کریں گے، کون سی جگہ، کہ جہاں پر میں اپنے برے قصد کی وجہ سے امر اور نہیں کو ملا رہا ہوں، جبکہ دونوں کے عنوان الگ الگ ہیں، لیکن میرے عمل میں ان کا عنوان جو ہے کیا ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے علماء اس اجتماع کے قائل ہیں یا نہیں۔ باقی پہلے اجتماع اور تیسرے اجتماع میں ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔